الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں کی اور تمام بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو کامل صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ آن لائن طبی کورس کے سلسلے میں ہم بیان کر رہے ہیں قانون مفرد اعضاء کی ادویات کو۔ تو اس سلسلے میں قانون مفرد اعضاء کی ایک بہت ہی مشہور دوائی ہے جس کا نام ہے حب فولادی۔ تو یہ عضلاتی غدی مزاج میں ہم نے بیان کرنا تھی، لیکن وہ ہم بیان نہ کر سکے، یاد نہ رہا، تو آج اس کو ہم بیان کرتے ہیں کہ حب فولادی کہاں پر اس کی ضرورت پیش آتی ہے، کون کون سی بیماریوں کے اندر اس کو استعمال کرواتے ہیں، اور کیسے اس کو بنایا جاتا ہے، پھر کیسے اس کو استعمال کروایا جاتا ہے۔ تو یہ تمام تر معلومات آج کی اس ویڈیو میں بیان ہوگی۔ اس سے پہلے اگر آپ میرے اس چینل پہ نئے آئے ہیں یا ابھی تک میرے اس چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر آنے والی لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے اور آپ میری ویڈیوز سے مستفید ہوتے رہیں۔ تو ناظرین، حب فولادی ایک ایسی دوائی ہے جس کی ضرورت ہر مرد اور عورت کو، بچے اور بوڑھے کو، نوجوان کو ضرورت پیش آتی ہے، کیونکہ جسم کے اندر مناسب مقدار میں فولاد اور آئرن کا ہونا انسان کی زندگی کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر آئرن اور فولاد کی کمی ہو جائے تو اس میں انسان بہت سارے مسائل کا شکار ہو جاتا ہے۔ مثلا حاملہ خاتون ہوتی ہے، اس کو آئرن فولاد کی شدید کمی ہوتی ہے۔ پہلے مہینوں کے اندر فولاد کی کمی کی وجہ سے، آئرن کی کمی کی وجہ سے دل پہ گھبراہٹ، دل کمزوری، دل پہ گھبراہٹ، بے چینی، قے متلی آنا، جسم کے اندر دردیں ہونا، یہ کیفیت پائی جاتی ہے۔ تو جیسے ہی حمل واضح ہو جائے تو جوارش املی اور حب فولادی دینا اسٹارٹ کر دینا چاہیے۔ آپ 4 مہینے تک اس کو مسلسل استعمال کروائیں، اللہ کے فضل و کرم سے حمل بھی ٹھہر جائے گا، خون کی کمی بھی پوری ہو جائے گی، آئرن فولاد کی کمی پوری ہو جائے گی، بچہ صحت مند ہو جائے گا، ماں اس کی صحت مند ہو جائے گی۔ پھر حب فولادی کی ضرورت اس وقت پیش آتی ہے جب بچہ ہو، بڑا ہو، نوجوان ہو، عورت ہو، مرد ہو، بخار کی کیفیت سے وہ دوچار ہوتا ہے، اینٹی بائیوٹک، پین کلر، ان سے لاکھ درجہ بہتر یہ حب فولادی وہاں پر کام آتی ہے۔ کسی بھی قسم کا بخار آ جائے، آپ حب فولادی اور 4 ملین ساتھ دے دیں،
اللہ کے فضل کرم سے پہلے دن ہی بخار دور ہو جاتا ہے. اس کے بعد خون کی کمی سے انسان کا جسم پھیکا پڑ جاتا ہے، چہرے کی رونق مانند پڑ جاتی ہے، آنکھوں کے نیچے ہلکے بن جاتے ہیں، ناخن سفید ہو جاتے ہیں. ایسی کنڈیشن میں آپ حب فولادی کا استعمال کروائیں. اللہ کے فضل و کرم سے حب فولادی آپ کو مایوس نہیں کرے گی. اس کے بعد عورتوں کے اندر ماہواری کی کمی ہو جاتی ہے، شدت کی صورت میں ماہواری بند ہو جاتی ہے، ماہواری تکلیف سے آتی ہے، ماہواری کم آتی ہے. ایسی صورت کے اندر حب فولادی آپ استعمال کروائیں. اللہ کے فضل و کرم سے اس کی ماہواری کھل جائے گی، ماہواری کی تنگی اس کی دور ہو جائے گی اور ساری اس کی کمزوری دور ہو جائے گی. پھر مرد ہو یا عورت ہو، نوجوان ہو یا بوڑھا ہو، بلڈ پریشر کے مسئلے سے دوچار ہوتا ہے، بلڈ پریشر لو ہونا، بلڈ پریشر لو ہونے کی وجہ سے چکر آنا، اس صورت میں بھی یہ حب فولادی بہت زبردست کام کرتی ہے. اس صورت میں آپ حب فولادی کا استعمال کروائیں. وہ ساری کمزوری، بلڈ پریشر کا لو ہونا، جسم کا ٹھنڈا ہونا، وہ ساری علامات دور ہو جائے گی. پھر بعض لوگوں کے اندر گوشت اور ہڈیوں کے اندر سختی کم ہو جاتی ہے، ہڈیاں جو ہے وہ گلنے لگتی ہیں. اس صورت میں بھی آپ حب فولادی کا استعمال کروائیں. ایسا جادوئی اثر کرے گی کہ گوشت ان کا سخت ہو جائے گا، ہڈیاں ان کی مضبوط ہو جائیں گی، آئرن فولاد کی کمی ساری اس کی دور ہو جائے گی، ایک قوت جسم کے اندر آ جائے گی. پھر نامردگی کا مسئلہ، وضو کا ڈھیلا پن ہو جانا، سختی کی کمی، انتشار کی کمی، اسپرم کی کمی، ان صورتوں کے اندر آپ حب فولادی کو معجون مغلس کے ساتھ استعمال کروائیں، تراک تبخیر شنگرفی کے ساتھ استعمال کروائیں. اللہ کے فضل کرم سے کمال کی رزلٹ دے گی. ایک نامرد جو ہے اس دوائی سے وہ مرد بن جاتا ہے، کھوئی ہوئی جوانی جو ہے وہ واپس آ جاتی ہے. اس کے علاوہ حب فولادی ٹانگوں کے درد کے لیے، جسمانی تھکاوٹ کے لیے، بلغمی جتنے بھی امراض ہیں ان سب کے لیے بہترین ہے. معدے کی کمزوری کے لیے بہترین ہے، بھوک کا نہ لگنا کے لیے بہترین ہے، نیند کا نہ آنا کے لیے بہترین ہے، پٹھوں کے اندر اکڑاؤ میں بہترین ہے، کمر کے درد کے لیے بہترین ہے، گردوں کو طاقت دینے کے لیے بہترین ہے. بہت سارے اس کے فوائد ہیں اور بہترین یہ دوائی ہے. تو اس کو کیسے بنانا ہے، اس کے اجزاء کیا ہیں؟ بہت مختصر تھوڑے سے اس کے اجزاء ہیں. اس میں 15 تولہ آپ ترفلا کر دیں، 4 تولہ کشتہ فولاد کر دیں اور 4 تولہ آپ اس میں کچلا مدبر، تو سب کو آپ نے باریک کر لینا ہے، الگ الگ پیس لینا ہے اور اس کی آپ نے نخودی گولی بنا لینی ہے. 1 گولی سے لے کر 2 گولی تک آپ مریض کے عمر اور وزن کے حساب سے دے سکتے ہیں. یہ عضلاتی غدی مقوی ہے، نیا خون بناتی ہے، خون کی کمی پوری کرتی ہے، آئرن اور فولاد کی کمی کو دور کرتی ہے. تو اس کو آپ بنائیں، استعمال کریں. اس میں صرف احتیاط آپ نے یہ کرنی ہے کہ تشخیص کا درست ہونا ضروری ہے. تحریک کو آپ مد نظر رکھیں
یہ زیادہ تر اعصابی غدی اور اعصابی عضلاتی میں یہ استعمال ہوتی ہے، لیکن بعض صورتوں میں عضلاتی اعصابی نامکمل تحریکوں میں یا کمزوری کی صورت میں بھی اس کو آپ استعمال کروا سکتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ مستفید ہوئے ہوں گے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔